اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود ثقافت آپ نے سنا، میں نے پڑھا۔ اللہ پاک ہم سب کو پڑھنے کی، سننے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق دے اور اس کی فیوز و برکات سے ہمیں نوازے۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک شکیل احمد آوان۔ اسلام میں بڑا واضح طور پہ حکم ہے کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ بدقسمتی سے ہمارے اس مملکت خداداد میں رشوت کی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں۔ اگر آپ تھانے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ رشوت کی بجائے اس کو فیس یا بخشش بھی کہا جاتا ہے، اور طرح طرح سے رشوت یہ نہیں ہے کہ آپ نے کسی کو کیش میں دیا ہے، کسی کو آپ نے جنس کی صورت میں بھی لوگ دیتے ہیں۔ ابھی آج ایک میرا دوست کہہ رہا تھا کہ میں فلان جگہ جا رہا ہوں، میں نے چاول کا توڑا پکڑا ہے، یار میں اس کو گفٹ کروں گا، مقصد اس کا کام لینا تھا، یہ بھی رشوت ہے۔ اور یہ رشوت اور یہ جو دین سے دوری ہے یہ ہمارے جڑوں کو کھوکھلا کر رہی ہے۔ ہم بہت دور جا رہے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی وہ باتیں بھولتے جا رہے ہیں جن کی تعلیم و تربیت ہمیں مادر گود سے جو دی جاتی ہے وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ ہم ناخدا بنتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں ابھی ایک جو واقعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں، ہماری جو اس وقت جو ہمارے ملک میں جو اشرافیہ ہے اس کے حوالے سے ہے کہ ہماری جتنے بھی بڑے موومنٹ ہوتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں وی آئی پی موومنٹس ہیں، وی آئی پی موومنٹس ہیں۔ اس میں روٹس لگتے ہیں، گاڑیاں روک دی جاتی ہیں، ہم ٹریفک روک دی جاتی ہے، جی بڑے افسر نے گزرنا ہے، پرائم منسٹر نے گزرنا ہے، گورنر نے گزرنا ہے، دیگر ججز تک، مطلب بہت زیادہ جو ہے نا پروٹوکول والا نظام ہمارے ملک میں اس قدر ہے جس قدر اسلام نے منع کیا ہے اتنا ہی شدت سے یہ چل رہا ہے۔ ایک غیر اسلامی جو ہے ملک ہے اور اس کے جو ہے وہ غیر مذہب جن کو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا مذہب سے ان کا تعلق نہیں ہے، اسلام سے تعلق نہیں ہے، اس کی ایک خاتون جو ہیں وہ حکومتی وزیر بھی ہیں وہاں پہ۔ میں سویڈن کے حوالے سے ایک شہری خاتون کی میں جو ہے وہ بات کر رہا ہوں، نام ہے ان کا ایلوا جانسن۔ وہ ان کی تصویر ایک بڑی وائرل ہوئی ہے کہ وہ اسٹیشن پہ بیٹھی ہوئی ہیں، ریلوے اسٹیشن پہ، ریلوے جو نظام ہے ان کا ریل کا انتظار کر رہی ہیں، ہاتھ میں برگر پکڑا ہوا انہوں نے۔ وہ عام پیسنجر کی اس ٹرین میں بیٹھ کے گھر جائیں گی، ان کی جو بھی مصروفیات تھی حکومتی وہ ختم کر کے، اپنی ادارہ جاتی جتنی بھی مصروفیات ہیں وہ ختم کر کے گھر جا رہی ہیں۔ گھر جا کے اس خاتون نے خانہ داری کرنی ہے، جو بھی کرنا ہے، یہ مطلب ہر معاشرے میں اپنے اپنے جو طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب وہ ایک عام ٹرین میں سفر کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے، اس کے پاس کوئی سرکاری گاڑی نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے، برگر اس نے اپنے پیسوں کا خریدا ہے اور اس نے اپنے گھر جانا ہے۔ کیسا ہے یہ وہ معاشرہ؟ کیا ہماری تعلیمات جو ہمیں اللہ نے دی ہیں، جو ہمارے نبی نے دی ہیں، اس میں وہ لوگ عمل کر رہے ہیں؟ ان لوگوں نے مشعل راہ بنایا ہے۔ جیسے انڈیا کے گاندھی جی نے کہا تھا کہ میں بہت ساری باتیں کر سکتا ہوں، لیکن میں مثال دینا چاہوں گا ابو بکر کی، میں عمر فاروق کی مثال دینا چاہوں گا کہ انہوں نے زندگی کیسے گزاری، کتنی سادگی سے گزاری اور کتنی بڑی سلطنت میں حکومت کی۔ لیکن ہمارا ملک جو ہے 4 فٹ کا ملک، ہمارا جتنا چھوٹا سا ملک ہے پاکستان، اس میں ہمارے جو اقتدار کے مزے لوٹنے والے لوگ ہیں وہ ہمیں کس طرح لوٹ رہے ہیں، ہمارے ٹیکسز میں کتنی موج کرتے ہیں۔ ہمارے جو ہے ایک منسٹر جو ہے اس کو کئی افسران، ابھی میں کیا بتاؤں، جو ہمارے اس میں اسٹیٹ بینک کی جو وائس پریزیڈنٹ ہے اس کو 600 لیٹر پیٹرول فری میں دیا جاتا ہے، اس کو 2-2.5 لاکھ روپے مکان کا جو ہے وہ کرایہ دیا جاتا ہے، چاہے وہ اپنے گھر میں رہتے ہوں لیکن انہوں نے رینٹ بھی ڈرا کرنا ہے۔ پھر اس طرح میڈیکل کی فیسلٹیز ہیں، سفر کی دیگر ایئر لائنز کی سہولتیں ان کو ہیں، پھر تنخواہ لاکھوں میں ہے۔ کیا ایک غریب ملک کے جو لوگ ہیں، جو ہمیں ابھی الیکشن کا دور ہے، ہمیں بھاشن دی جا رہی ہے، ہم یہ کر دیں گے، ہم غربت مکا دیں گے، یقین کریں یہ لوگ غربت مکانے والے نہیں ہیں، یہ غریب کو مکانے والے لوگ ہیں، یہ غریب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اگر غریب ایک آواز ہو کے اس چیز پہ آ جائے، کیونکہ اب اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی پاور ہے عوام کے پاس کہ ہم نے ووٹ دینا ہے،
ہم اس پارٹی کو، اس آدمی کو ووٹ دیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے لیے بہتر ہے، تو یقین کریں یہ سویڈن والی جو میں مثال دے رہا ہوں یا میں دیگر باتیں کر رہا ہوں، اس سے کہیں بڑا اچھا معاشرہ ہم پاکستان میں قائم کر سکتے ہیں. لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ اس کے لیے ہمیں اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوگا. ہمیں اپنے جو برادری ازم ہے اور جو ہماری مجبوریاں ہیں، ابھی ایک ویڈیو چلی تھی، کیونکہ ابھی تو بہت زیادہ اگر آپ کسی کو کوٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ تو پھر بندہ پکڑا پکڑا بھی جاتا ہے، اندر ادھر ہو جاتا ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ نوٹ دے کے حلف لیا جا رہا تھا کہ جی آپ یہ لیں پیسے، حلف دیں کہ آپ نے ہماری پارٹی کو ووٹ دینا ہے. اب اس میں بھی مجبوریاں خریدی جا رہی ہیں. میں نے خواتین کو دیکھا وہ پیسے پکڑ کے وہ حلف دے رہی تھی، وہ ایک ویڈیو تھی اس میں. تو اس میں یہ دیکھیں کہ ان خواتین کی مجبوری ہوگی، اس مجبوری کے ساتھ کھیل کھیلا جا رہا ہے. اب اگر وہ کرتی ہیں حلف دینے کے بعد اپنے ضمیر کا جو انہوں نے سودا کیا ہے اس کا انحراف کرتی ہیں اور دوسری اپنے جو من پسند پارٹی ہے جس کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ لیڈر ہمارے لیے بہتر، اس کو ووٹ دیتی ہیں، تو اللہ کے حضور بھی مجرم ہوتی ہیں. لیکن مجرم تو وہ لوگ ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ اندازہ کریں کہ فرض کریں 1000 روپے کا یہ انہوں نے دیا، نوٹ دیا، 5000 کا نوٹ دیا، لیکن یہ اندازہ کریں کہ جب اسمبلی میں، جو ابھی میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ جو اسمبلی میں اس وقت ہارس ٹریڈنگ ہونی ہے اس کا ریٹ کیا ہوگا. ہمارا نظام بہت بگڑا ہوا ہے، بہت بگڑا ہوا ہے اور مزید بگڑتا جا رہا ہے. اس کے لیے سب کو ایک ہی وہ طریقہ ہے، جیسے کہتے ہیں 8 فروری جو ہے نا، اس کو آپ نے اس نشان پہ مہر لگانی ہے جس پہ آپ کا دل، ضمیر اور ایمان مطمئن ہو کہ ہم غلط نہیں کر رہے ہیں. انشاءاللہ جلد ہم اپنے معاشرے کو اچھی حالت میں دیکھیں گے. بہت شکریہ.